اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر ہم صفات کا مطالعہ کریں تو خالق کائنات کی ایک صفت ہے حلیم ہونا، بردبار ہونا اور رواداری کا مظاہرہ کرنے والی ذات، درگزر کرنے والی ذات، عفو کرنے والی ذات، معاف کر دینے والی ذات۔ یہ خالق کائنات کی ایک صفت ہے اور انسان کو بھی خالق کائنات نے اسی صفت پر ہی پیدا فرمایا ہے۔ ہر وہ انسان جو دوسروں کے ساتھ نرمی کا لہجہ رکھتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا ہے، دوسروں کی رعایت کرتا ہے، دوسروں کا لحاظ رکھتا ہے، ایسا انسان خالق کائنات کو بڑا ہی پسندیدہ انسان ہے۔ حضرات ذی الوقار، اگر ہم کائنات کا مطالعہ کریں، یہاں پہ 1,24,000 کم بیش پیغمبر آئے۔ انبیاء کرام کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے جو پیغام امتوں تک پہنچایا، اس پیغام کے پیچھے بھی رواداری ہی تھی اور عفو درگزر تھا، معاف کرنا تھا، لہجے کے اندر نرمی تھی اور حسن اخلاق تھے، جس کی بنیاد پر اتنی بڑی کائنات میں ہر گوشے کے اندر اور ہر خطے کے اندر خالق کائنات کا دین پہنچ گیا۔ اور اب سرکار کی اگر ہم مثال لیں تو سرکار خود فرماتے ہیں کہ جتنی تکالیف مجھے دی گئی اور جتنے ظلم میرے اوپر اس دین کے معاملے میں ہوئے، اتنے ظلم سابقہ انبیاء کرام میں سے کسی کے اوپر بھی نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ سرکار نے رواداری، رعایت کرنا، معاف کر دینا اور عفو درگزر سے کام لینا، ان چیزوں کا آپ نے لحاظ رکھا اور آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا اور خالق کائنات کے حکم کی اور خالق کائنات کے دین کی تبلیغ آپ کما حق ہو آگے کرتے رہے۔ یہ انبیاء کرام کے صبر ہی کی بات تھی۔ اگر ہم برصغیر کی بات کریں، چونکہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں، برصغیر کے اندر یہ علاقہ جو کہ ہندوستان کہلاتا تھا، یہاں پہ ہندوؤں کا راج تھا اور بت پرست اور بت مت اقوام جو تھی یہاں پہ کثرت کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اگر ہم سابقہ چند صدیوں کی بات کریں، اس علاقے کے اندر بھی اگر دین آیا ہے تو دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی، اللہ کے مقرب، اللہ کے خاص برگزیدہ افراد اور بندے وہ اس دنیا کے اندر، اس خطے کے اندر دین لے کر آئے اور ان کی اگر ہم سیرت کا، ان کے اگر ہم کردار کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو ان کے کردار میں، ان کی سیرت میں ہمیں عفو درگزر اور معاف کر دینا، رعایت کرنا، دوسروں کا لحاظ رکھنا، یہ بات ہمیں بڑی زور و شور سے ملے گی۔ یہ ان کی رعایت ہی کا نتیجہ تھا، یہ ان کے اعلیٰ اخلاق کا نتیجہ تھا، یہ ان کے صبر کا نتیجہ تھا کہ اتنا بڑا خطہ جہاں پہ ہندوؤں کا راج ہے، جہاں پہ بدھ مت اقوام موجود ہیں، جہاں پہ دیگر مشرکین لوگ موجود ہیں، لیکن چند ایک اشخاص اس خطے کے اندر جب قدم رکھتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کی تکالیف پر پھر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، آخرکار یہی خطہ ایک ایسا خطہ بن کے پوری دنیا کے اندر ابھرا کہ لوگ آج اس خطے کو اور بالخصوص پاکستان کی سرزمین کو لوگ اسلام کا قلعہ ماننے کو تیار ہیں، اور اسلام کا قلعہ مسلمان اور اسلام کے اس ملک پاکستان کو کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ان اولیاء اعظام اور اللہ کے مقربین لوگوں کے عفو درگزر، ان کے برداشت اور ان کے ہمت ہی کا نتیجہ تھا۔ قرآن پاک